انفیکشن کنٹرول سوسائٹی پاکستان کی طرف سے آپ کی معلومات کے لیے مضامین پیش کیے جا رہے ہیں۔ غذا، حرارے اور اس کے خواص۔ اس حوالے سے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آلو آپ کو موٹا نہیں کرے گا، بشرطیہ دیکھا جائے گا تو آلو ایک انتہائی صحت بخش غذا ہے، اور جو لوگ وزن کم کرنے کے خواہش مند ہیں وہ بھی اسے ایک مناسب حد تک کھا سکتے ہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ فرینچ فرائز اور چپس نے آلو کو خاصا بدنام کر رکھا ہے۔ نئے اور پرانے آلو میں کیلوریز کا نمایاں فرق ہوتا ہے۔ کچے 100 گرام نئے آلو میں 70 اور جبکہ پرانے میں 75 کیلوریز ہوتی ہیں۔ آلو کی غذائیت میں اس کے پکانے کا طریقہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نئے ابلے ہوئے 100 گرام آلو میں 75 کیلوریز ہوتی ہیں، جبکہ اتنی مقدار میں چھلکا سمیت بنے ہوئے آلو میں حراروں کی تعداد 136 تک جا پہنچتی ہے، اور اگر روسٹ کیے جائیں تو یہ تعداد 146 ہوں گی۔ پرانے 100 گرام آلو کا اگر مکھن کے ساتھ بھرتا بنایا جائے تو ان میں حراروں کی تعداد یعنی کیلوریز کی تعداد 104 ہوگی۔ گھر کے تلے ہوئے 100 گرام آلو کے قتلوں میں چپس میں 189 کیلوریز ہوں گی، اور اتنی مقدار میں اگر یہ چپس کا دکان سے خریدیں تو اس میں 239 یعنی کہ 239 کیلوریز ہوں گی، اور جس تیل میں وہ تلے گئے ہوں وہ بھی زیادہ صحت بخش نہیں ہو، یعنی کہ فاسٹ فوڈ شاپ میں فروخت ہونے والی 100 گرام فرینچ فرائز میں 280 سے لے کر 364 تک کیلوریز ہو سکتی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنا فرق ہوا، یعنی کہ عام طور پر اگر گھر میں اگر آلو کو تیار کیا جائے تو اس کے اندر کیلوریز 100 گرام میں صرف 104 کیلوریز ہوں گی سمپل طریقے سے، اور اگر وہی آلو جو ہے اگر فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ میں ہوگا وہاں پہ تلا جائے گا تو اس میں کیلوریز جو ہے نا 364 تک ہو سکتی ہیں، یعنی تقریباً 4 گنا ہو سکتی ہیں۔ عام طور پر دن بھر میں 5 بار مناسب مقدار میں پھل اور سبزیاں کھانے کی تاکید کی جاتی ہے، لیکن ان سبزیوں میں آلو کو شامل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آلو میں نشاست کی مقدار کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ آلو صحت بخش غذا نہیں۔ آلو کے ساتھ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اسے کس طرح پکایا اور کھایا جا رہا ہے۔ اگر تلا جا رہا ہے تو اسے کس قسم کے تیل یا چکنائی میں استعمال کی جا رہی ہے، اسے چھلکے کے سمیت کھایا جا رہا ہے یا مکھن کے ساتھ حلق میں اتارا جا رہا ہے۔ یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ وزن کم کرنے والی خوراکوں میں آلو کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ ایک حالیہ سروے میں بتایا گیا ہے کہ مناسب مقدار میں آلو کے استعمال سے نہ تو وزن میں اضافہ ہوا اور نہ اس سے خون میں چکنائی، لائپڈز یا گلو کی سطح بڑھی، بلکہ ڈائسٹولک بلڈ پریشر یعنی 4.3% اور سسٹولک پریشر 3.5% کی حد تک کم ہو گیا۔ ریسرچر نے اس زمن میں خاص طور پر بینگنی رنگ کے آلوؤں پر تحقیق کی اور انہیں زیادہ مفید پایا، جبکہ سرخ اور سفید چھلکے والے آلوؤں میں بھی اس قسم کی خوبیاں بتائی گئیں۔ آلو سے دیر تک پیٹ بھرا احساس ہوتا ہے۔ اس میں حل پذیر اور غیر حل پذیر دونوں قسم کے ریشے بشرطیہ آپ چھلکا نہ اتاریں، جس سے قبض نہیں ہوتا اور کولیسٹرول کی سطح بھی کم رہتی ہے۔ آلو میں جو فائٹو کیمیکلز پائے جاتے ہیں ان میں فلیوونوائڈز کے علاوہ حال میں دریافت کیا جانے والا ایک نیا مرکب کیوکومین بھی شامل ہے جو بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے۔ ایک بنا ہوا آلو کھا کر وٹامن B6 کا یومیہ سفارش کردہ مقدار کا تقریباً 20% مل جاتا ہے، جو دل کے لیے ایک اچھی خبر ہے،
اور یہ وٹامن اعصابی نظام کو بھی فعال رکھتا ہے۔ آلو میں پوٹاشیم، آئرن، کاپر کی بھی قابل ذکر مقدار ہوتی ہے۔ تو یعنی کہ ہم اس مضمون سے آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کس طرح یعنی کہ اگر خوراک پکائی جائے تو اس میں ہم کیلوریز کو کم کر سکتے ہیں۔ اگر کیلوریز کو کم کرنا مقصود ہو تو اس کو پکانے میں احتیاط برتنی چاہیے، اور اس احتیاط کو سامنے رکھ کر ہم اپنے وزن کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں۔